الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید، جو معراج شریف کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہاں تک گفتگو کر چکے تھے کہ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مقام مستویٰ پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک میری حد ہے، اگر میں آگے ایک اینچ بھی بڑھا تو میرا پر جل جائے گا، میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ 600 پر تھے آپ کے، کیا عالی شان آپ کے پر ہوں گے کہ ایک کھولتے تو پورا مشرق چھپ جاتا، ایک کھولتے تو پورا مغرب چھپ جاتا۔ کیا پروں کا عالم تھا۔ جبریل علیہ السلام کی خواہش جو آپ نے اسی موقع پر عرض کی کہ محبوب، اے میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے کا سفر جو ہے وہ آپ نے رف رف پر فرمانا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب، میری ایک عرض ہے، وہ آپ اگر پوری فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کیا عرض ہے۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محشر کے دن جب آپ کی امت پل صراط پار کر رہی ہوگی تو اس موقع پر میں اپنے پر بچھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کی امت کا اعلیٰ شرف ہوگا کہ جب وہ پل صراط پار کرے گی تو جبریل علیہ السلام بھی ان کے لیے حاضر ہوں گے اور حضور کی امت کی خدمت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں گے، اپنے پروں کو پیش کر دیں گے۔ کیا عالم ہوگا، قیامت کا کیا منظر ہوگا۔ رف رف پر جب حضور آگے بڑھے، اب وہ سفر شروع ہو رہا ہے جو حقیقت والا سفر ہے، اور معراج کی ساری حقیقت اسی سفر کی یہ جو انتہا ہے، یہ قاب قوسین کا جو سفر ہے، اسی کو تو ہم نے اصل سمجھنا تھا کہ قاب قوسین ہے کیا۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو ملاحظہ فرما چکے، تو اب قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو خود فرماتے ہیں آپ کی باتوں کا خلاصہ کہ میرے ساتھ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، کوئی نہیں تھا، بس میں جا رہا تھا، حجابات کے حجابات، اور ایسے حجابات کہ حضور فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ان حجابات کے درمیان بھی 500 سال کا سفر تھا۔ اور کتاب المعظمہ کے صفحہ نمبر 265 پر عبداللہ بن عمر العاص اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ارد گرد نور اور تاریکی کے 70,000 پردے ہیں، اور جو کوئی بھی ان پردوں کی آواز سن لے اس کی جان نکل جائے۔ اس وقت خاص قسم کی حیرت اور دہشت اور حق تعالی کی جلالت و عظمت پیش آئی جب آپ پہنچے اس جگہ پر، اس مقام پر۔ اب سن لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور جس جگہ پر تھے وہ تو مقام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے۔ یعنی حضور مکان میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لا مکان میں تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات جسم رکھتی ہے اور آپ کے لیے مکان بھی ہے، تو آپ مکان کے اندر موجود تھے۔ منادی نے ندا دی، اور اس منادی کی آواز حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر سے ملتی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی انسیت کے لیے یہ سارا معاملہ پیش کیا کہ وہ دہشت میں تھے، خوف زدہ تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک منادی ندا دیتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ندا دیتا ہے کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے، بے شک آپ کا رب صلوات بھیجتا ہے۔ آپ متفکر ہوئے کہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آئی، آپ کو اس آواز سے ایک انسیت معلوم ہوئی، اور اس وحشت سے باہر نکلے جو درپیش تھی، آپ کے اندر سے وحشت ختم ہو گئی۔ پھر حضرت حق جل جلالہ سے ندا آئی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ اے ساری مخلوق سے افضل ترین آدمی، افضل ترین، میرے قریب ہو جاؤ، اے احمد میرے قریب ہو جاؤ، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔
اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جلوہ محبوب اتنا قریب ہو گیا کہ 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میرے رب نے مجھ سے کچھ دریافت فرمایا تو مجھ میں اتنی تاب نہ تھی کہ میں جواب دے سکتا۔ اس وقت حضور فرما رہے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، بے کیف اور بے حد بڑھایا۔ یہ یاد رکھیں حضور کے الفاظ، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ گنجینہ میں محسوس کی، اپنے سینہ مبارک میں محسوس کی۔ اس وقت مجھے اولین و آخرین کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور طرح طرح کے علوم تعلیم فرمائے، جن میں سے ایک علم ایسا تھا جس کے ظاہر نہ کرنے کا عہد مجھ سے لیا گیا اور اسے کسی سے نہ کہوں، اور ہر کوئی اس کے برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا سوائے میرے۔ وہ علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے جو رازداری کے علوم تھے، اور علماء محققین نے اس بات کو لکھا ہے تفسیر میں اس آیت کے تحت کہ اللہ نے اپنے محبوب سے راز کی 90,000 باتیں فرمائی، 90,000 باتیں راز کی اللہ نے اپنے محبوب سے اس رات میں فرمائی، اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو کیا عطا فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ میری امت پر اللہ نے نماز کو فرض فرمایا۔ کہتے ہیں کتنی نمازیں فرض فرمائی؟ بتاتے ہیں 50۔ کہا آپ کی امت نہیں پڑھے گی، آپ اس کو کم کرا کر آئیں۔ حضور 1 بار جاتے ہیں، 2 بار جاتے ہیں، 3 بار جاتے ہیں، 4 بار جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، نمازیں کم ہوتی رہتی ہیں، 5 رہ جاتی ہیں، اور پھر اللہ ایک تحفہ عطا فرماتا ہے کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی تو میں ثواب پورے 50 کا دوں گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آپ دوبارہ جائیں۔ جب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں پھر بھیجتے ہیں، لیکن 5 پر جب اللہ تعالیٰ نے 5 کے بارے میں فرمایا، پھر حضور فرماتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا، اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے، میری امت 5 پڑھے گی، اللہ انہیں 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام آنے جانے میں کیا چیز دیکھ رہے تھے؟ تو اس کو بھی بیان فرمایا ہے در منصور کتاب کے اندر۔ یہ تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کا عالم بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی دکھائی تھی، اور اس تجلی کو آپ تاب میں نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف ایک حجاب رہ گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو گئے جب انہوں نے اپنے اس مقام کو دیکھا اور قلم کے چلنے کی آواز سنی تو اس وقت عرض کیا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بتاؤ یتیم کا حق مارنا کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بلا حجاب دیدار عرب کے در یتیم کا حق ہے، تو میں تمہیں کیسے دے دوں؟ تو جو میرے محبوب کا حق ہے، جو میرے خاتم المرسلین کا حق ہے، وہ میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو اے موسیٰ میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کاش میں ان کا امتی ہوتا اور ان کی زیارت سے مشرف ہوتا۔ رب کریم نے فرمایا ایک شب میں انہیں معراج پر بلواؤں گا، اس وقت تم ان کا دیدار کرنا اور ان کی آنکھوں کی زیارت کر کے میرے جلوے دیکھنا۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو آنا جانا لگا ہوا تھا وہ محبوب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے۔ اس وجہ سے کہتے کہ آپ پھر جائیں تاکہ میں اس شوق میں رہوں کہ مجھے محبوب کی وجہ سے میرے پیارے رب کا دیدار ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ جا رہے تھے، بار بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے تھے۔ اب ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں جو ہم نے اوپر حدیث بیان کی، آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث عربی میں ہوتی ہے، ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتے ہیں تو یہ مفہوم پیش کرتے ہیں۔ حضور کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ۔
امام سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ، علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ شرح جامع صغیر میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کی صحت بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ بھی بلند ترین بزرگان دین کی بارگاہ سے۔ ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن کی حدیث نمبر 1602 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ حسن کا درجہ ترمذی شریف نے، امام مولانا ترمذی علیہ رحمہ نے حسن کا درجہ دیا اس حدیث کو، اور ایک یہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ابن عساکر حدیث نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار بخشا، شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی معراج کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو مکمل طور پر پڑھنے کی اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔